ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذی قدر کے پروردگار نے اس امت کو ماہ مبارک رمضان میں 5 باتیں خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ اس امت کو پروردگار نے ماہ مبارک رمضان میں 5 باتیں خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ ان 5 باتوں کے بیان سے پہلے خالی اشارہ کر دیا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء ما سلف ختمی مرتبہ سے پہلے سارے انبیاء اور انبیاء کی امتیں روزے تو رکھا کرتے تھے، البتہ ماہ مبارک رمضان انبیاء کے روزوں کا مہینہ ہوتا تھا۔ خدا نے اس امت کو شرف بخشا کہ جو انبیاء کے روزوں کا مہینہ تھا وہ امت کے لیے روزوں کا مہینہ قرار دے دیا، یعنی اللہ کے رسول کی اس امت پر خاص لطف و کرم۔ 5 باتیں کون سی؟ ان میں 2 باتیں آج خاص طور سے۔ پہلی بات اس کا تعلق اس رات سے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات واقع ہوتی ہے تو خدا اس امت پر نگاہ فرماتا ہے، اور جس پر خدا نگاہ کرم فرما دے، نگاہ رحمت فرما دے، اس پر پھر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ آج کی رات خدا کی رحمت کی نگاہ کی رات ہے، آج کی رات خدا کے کرم کی نگاہ کی رات ہے، اور آج کی رات کی برکت سے خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرنے والا۔ سخت ترین گرمی ہو، سخت ترین حالات ہوں، امتحان تو ہو سکتا ہے مگر عذاب نہیں ہوگا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے حوالے سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذی قدر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں 2 باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر خدا عذاب کو نازل نہیں کرتا، ایک وجود ختمی مرتبت اور ایک وجود توبہ اور استغفار۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا، آپ انتقال فرما گئے، اب اس امت میں ایک ایسی شے باقی ہے جس کی بنیاد پر خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرتا، اور اسے استغفار کہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ خدا نے جو ہمیں عطا کیا 11 مہینوں کے بعد، سوچئے گا کہ آخر ہر 11 مہینوں کے بعد یہ 12واں مہینہ ماہ رمضان کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کچھ تو 12 کی محبت کی باتیں ہیں اور 12ویں کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن 11 مہینے عوام کے درمیان رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھے اور بیٹھے، اور ان کے ساتھ بھی اٹھے اور بیٹھے جو اچھے نہیں تھے خدا کے نزدیک۔ تو آلودگی تو آ ہی جاتی ہے، عقائد کا مسئلہ ہو، فکر کا مسئلہ ہو، ضمیر کا مسئلہ ہو، بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر تلاش کیجئے تو خدا نے لطف و کرم کیا کہ فکر و ضمیر کی طہارت کے لیے ماہ مبارک رمضان کو رکھا کہ جو اب تک خدائی میں رہے وہ خدا سے قریب ہو جائے، اب تک جو مخلوق کی صفات میں رہے اب وہ خالق کی صفات سے قریب ہو جائیں۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان کو امت کی تربیت کا مہینہ قرار دیا گیا کہ ایک مہینے کی ٹریننگ ایسی ہے، یہ تربیت ایسی ہے، اور پھر خدا کا لطف و کرم یہ کہ مکتب آل محمد کی برکتوں سے درس تفسیر قرآن، یعنی یہ سال میں 1 مہینے کا کالج، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، 1 مہینے کا، سال میں 1 مہینے کی کلاسیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو قرآن سے قریب کر دیتی ہیں۔